حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. درود بھیجے گا محمد. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. برادران و خواہران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کی خدمت میں استغفار گروپ کے توسط سے آج جو عرض کرنا ہے، اور یقیناً آپ اس طرف متوجہ ہیں کہ ہماری گفتگو شخصیت سازی کے حوالے سے ہو رہی ہے، کردار سازی اور اپنے آپ کو بہتر کرنا. اور ماہ رمضان المبارک کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنی کردار سازی کرے، اپنے اوپر نظر کرے، اور اگر انسان میں جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، انسان ان کمزوریوں کو دور کرے. ماہ رمضان المبارک ان کمزوریوں کو دور کرنے کا بہترین موقع ہے، اور یہاں تک بلکہ معصومین کے فرامین ملتے ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک میں نہیں بخشا گیا وہ پھر کب بخشا جائے گا. گویا یہاں تو اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اس مہینے میں کہ خدا ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ کہ کوئی انسان خدا کے دربار میں آئے، خدا کے حضور آئے، گڑ گڑائے، مناجات کرے، استغفار کرے، دعا کے ذریعے خدا کے ساتھ رابطہ کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان اکثر اپنی ذات کے اندر بہت سی چیزوں میں خود غرض واقع ہوا ہے. انسان کے اندر جہاں پر دیگر بہت سی روحانی بیماریاں ہیں، جہاں پر دیگر روحانی برائیاں ہیں، وہیں پر ایک برائی ایسی ہے کہ جس کو لالچ کا نام دیا گیا ہے. اور یہ برائی ایسی اگر آپ غور کریں تو ہر دوسرے گناہ کے ساتھ اور ہر دوسری برائی کے ساتھ بنیادی طور پر اس کا براہ راست تعلق ہے. دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں اس وقت جتنی بھی افراتفری ہے، دنیا میں اس وقت جتنی بھی جو ہے وہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں لالچ موجود ہے. اور یہ لالچ انسان کی زندگی میں ایک فطری عمل ہے. ہر انسان کے اندر ایک لالچ ہے، اور اسی لالچ کی وجہ سے آج دنیا یہاں لا کھڑی کی گئی ہے. یہ لالچ جہاں اگر آپ اس کی ہسٹری میں دیکھیں تو سب سے پہلے بشر کے جو ابو البشر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لالچ کا آغاز ہوا کہ جب ان کے ایک بیٹے نے لالچ میں آ کر قابیل نے دوسرے بیٹے کا، اپنے بھائی کا قتل کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا. اور اس قتل کرنے کی بنیادی وجہ بھی لالچ ہی تھی. قابیل لالچ میں آ کر اپنے بھائی کا قاتل بن بیٹھا. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تو اس کے پیچھے بھی لالچ ہی تھا، اور لالچ نے ان بھائیوں کو گویا اپنے بھائی کا قاتل بنا دیا. وہ الگ بات ہے کہ حضرت یوسف اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے قتل ہونے سے بچ گئے اور اس کنویں سے زندہ واپس آ گئے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہسٹری جہاں تک آگے جاتی ہے، ہر جگہ پر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں لالچ کا عمل دخل رہا ہے، اور انسان نے اپنی خود غرضی کو سامنے رکھا ہے، دوسروں کے مفاد کو ہمیشہ اگنور کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، اور اپنے مفادات کو اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان ہر وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں پھر دنیا میں جہاں پر ناانصافی بھی پھیلتی ہے، دنیا میں جہاں پر عدم استحکام ہوتا ہے، دنیا اس وجہ سے پوری دنیا کو ڈگمگا جاتی ہے. آج یہ جو حالات اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور ابھی پروگرام سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اور جو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سلسلہ کم از کم 2-3 سال آگے چلنے والا ہے، اس سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر لالچ ہے.
لالچ نے انسان کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا اور ہر ایک انسان اپنے تئیں اتنا خود غرض اور لالچی ہو گئے. ممالک ہیں، بعض ممالک اپنے لالچ کی وجہ سے ہم بہتر ہوں، ہم مضبوط ہوں، ہم سیر ہو جائیں، ہمارے پاس دولت کے انبار لگ جائیں، اور بعض ممالک کا استحصال کیا جاتا ہے. بعض اگر افراد کو آپ دیکھیں، ہر طبقے میں اسی طرح آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ممالک ہیں تو اپنے تئیں وہ لالچ میں ہیں. اگر آپ ملک کے اندر دیکھیں تو مختلف تنظیمیں ہیں، ہر ایک کو اپنا لالچ ہے. اگر آپ اس کو انفرادی سطح پر لے آئیں تو انسان بھی اسی طرح لالچی واقع ہوا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ اپنے پیٹ بھرنے کے بعد بھی اس کو ذخیرہ کر لے اور دوسروں کو کچھ نہ ملے، دوسرے محروم رہیں تو رہیں، دوسرے بھوک سے مر جائیں تو مر جائیں، لیکن اس کے خزانوں میں اتنا ہو کہ جو گنا نہ جائے، جس کا حساب نہ ہو سکے. ہر زمانے میں اس لالچ نے انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. انسان اگر اپنی اس برائی پر غور کرے اور لالچ کا جو متضاد ہے کہ جو صبر و قناعت ہے، جب انسان لالچ کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان کانے ہو جاتا ہے. وہ صبر و قناعت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اسے صبر بھی ہوتا ہے، وہ شکر بھی ادا کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس پر قناعت کرتا ہے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی میں ایک گویا سکون سا آ جاتا ہے. جب انسان کی زندگی سے لالچ نکل جائے، خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہتر، اور انسان کی دوڑ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، انسان بھاگتا ہی رہتا ہے، اور ایسی دوڑ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان کا لالچ بڑھتا ہی جاتا ہے. دولت کم ہے تو زیادہ کا لالچ ہے، اور گھر ایک ہے تو دو کے لالچ ہے، گاڑیاں ایک ہے تو دو کا. ہر انسان بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں جو ہے، جہاں پر اس کی اجازت ہے کہ انسان کرے، لیکن ہر چیز کے لیے شریعت نے بھی حد مقرر کی، اور دنیا میں بھی اس کا ایک انداز ہے کہ ایک حد تک آپ اپنی ضروریات کا خیال رکھیں. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس پر صبر کریں، اس پر شکر کریں، وہاں پر رک جائیں، وہاں پر تھم جائیں، اور نہ یہ کہ آپ بس آگے ہی آگے چلتے جائیں. کتنا کھا لے گا ایک انسان، کتنے بڑے بڑے محلات میں رہ لے گا انسان، کتنی گاڑیاں استعمال کر لے گا انسان، اور کتنا مال و دولت اکٹھا کر لے گا انسان. لیکن اگر آپ تمام ان برائیوں کے پیچھے کوئی وجہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ وجہ لالچ ہے. یہ لالچ انسان کو جہاں پر ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. ایک مقام پر تو امام محمد باقر علیہ السلام لالچ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتے کہ لا ذلہ کا ذل التم، کہ اس کی ذلت جو لالچ کی ذلت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ذلت نہیں ہے. اگر انسان سمجھے کہ لالچ اس کو کتنا ذلیل کر دیتا ہے، لالچ انسان کو اتنا تباہ و برباد دنیا میں کر دیتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کو یقیناً رسوا کر دیتا ہے. لہٰذا آج کی حد تک اگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ لالچ انسان اگر اپنے اندر سے نکال پھینکے، یہ ایک روحانی بیماری ہے. اس کی تشخیص اگر انسان کو ہو جائے، اور انسان نے خود اپنی تشخیص کرنی ہے کہ کیا میرے اندر صبر ہے، کیا میرے اندر قناعت ہے، کیا میرے اندر اللہ کے دیے ہوئے پر بھروسہ کرنا ہے، یا میرے اندر لالچ ہے. کیا جو مجھے نصیب ہے، کیا اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر صبر شکر کرتا ہوں، یا میں لالچ کی دوڑ میں ایسی ایک اندھی دوڑ میں شامل ہوں کہ جس دوڑ کا کوئی انجام نہیں، کوئی خاتمہ نہیں، بس انسان چل رہا ہے اور چل رہا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ جسے انوار نعمانیہ میں حضرت نعمت اللہ جزائری نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک شاگرد تھا، اور دونوں ایک سفر پر جا رہے تھے، اور راستے میں بھوک لگی. حضرت عیسیٰ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک درہم ان کو ملا. انہوں نے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ رقم ہے؟ تو شاگرد نے بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو 2 درہم ملے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اچھا 2 تمہارے پاس ہیں، 1 میرے پاس ہے، 3 درہم کی جا کر 3 روٹیاں لے آؤ. تو حضرت نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ شاگرد حضرت عیسیٰ بیٹھ گئے، وہ شاگرد 3 درہم لے کر 3 روٹیاں لینے کے لیے چلا گیا. گرم اور بہترین روٹیاں، تازہ روٹیاں اس نے لے لی. جب آ رہا تھا راستے میں تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے، میرے استاد نے 1 درہم مجھے دیا ہے، اور میرے اس میں لگے ہیں 2 درہم. لہذا اگر میں 3 روٹیاں لے کر چلا گیا تو اگر آدھی بھی ہوئی تو 1.5 روٹی حضرت عیسیٰ کھا لیں گے، اور 1.5 روٹی میرے حصے میں آئے گی، حالانکہ میرے پیسے تو زیادہ لگے ہیں. لہٰذا ان کا 1 درہم ہے، لہٰذا ان کے حصے میں کم آنی چاہیے. تو اس نے سوچا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہاں پر تقسیم ہو، 1.5 روٹی ہم دونوں کے حصے میں آئے، 1 روٹی میں راستے میں کھا لیتا ہوں، اور 2 روٹیاں جو بچے گی 1 وہاں پر میں لے لوں گا، اور 1 روٹی حضرت عیسیٰ کے حصے میں آ جائے گی. تو لکھتے ہیں کہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی. جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا، 1 روٹی اس نے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں پیش کر دی، اور 1 روٹی اس نے خود کھا لی. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، یقیناً وہ جانتے تھے
روٹی کھائی اور اس کے بعد وہ چل نکلے۔ آگے جب جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک دریا ہے، اور یہ شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کشتی وہاں پر موجود نہیں ہے، دریا کیسے عبور کریں گے؟ تو شاگرد پوچھتے ہیں اپنے استاد سے، حضرت عیسیٰ سے، کہ اے اللہ کے نبی بتائیے یہاں سے ہم یہ دریا پار کیسے کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کوئی فکر نہیں، میں اس دریا کے پانی کے اوپر چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے میرا دامن پکڑ لینا اور تم بھی میرے پیچھے اسی دریا پر چلو گے اور ہم انشاءاللہ دریا پار کر جائیں گے۔ وہ ایک دفعہ تو گھبرایا، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو خیر اسے تسلی ہوگی۔ اس نے حضرت عیسیٰ کا دامن پکڑا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب پانی کی اس طرف پہنچے تو حضرت عیسیٰ نے اسے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم نے کوئی کرامت دیکھی ہے؟ کیا تم نے میرے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا بھائی سبحان اللہ، پانی پر میں نے آج تک کسی کو چلتے نہیں دیکھا، آپ نے تو اتنی بڑی کرامت مجھے دکھائی کہ میں تو آپ کا گرویدہ ہو گیا ہوں، میں تو آپ کی عظمت کو مان گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا اگر عظمت کو مان گئے ہو تو یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ اب حضرت عیسیٰ تو جانتے تھے، اس نے کہا بھی روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ تو انوار نعمانیہ میں لکھتے حضرت نعمت اللہ جزائری کہ آگے جا کر حضرت عیسیٰ کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ کھانے کا وقت، حضرت عیسیٰ نے اس ہرن کو شکار کیا، شکار کر کے گوشت اس کا بنایا گیا اور خوب اس کو بھونا گیا، روسٹ کر کے حضرت عیسیٰ نے خود بھی کھایا، اپنے شاگرد کو بھی کھلایا، اور جو اس ہرن کی جلد، جو اس کی سکن، جو اس کی کھال پڑی تھی، کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس کو ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، تو وہ ہرن کی کھال جو تھی دوبارہ ہرن بنا اور زندہ ہرن جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو اس نے کہا بھائی سبحان اللہ، یہ تو اس پانی پر چلنے سے بڑھ کر کرامت ہے، اتنی بڑی کرامت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اچھا متاثر ہوئے یہ کرامت دیکھ کر، تمہیں کچھ میری بزرگی کا احساس ہوئے؟ کہا بھائی سبحان اللہ، آپ تو اہل کرامت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگر تم نے میری کرامت کو دیکھا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے گئے، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے جب سونے کی اینٹیں دیکھیں تو کہا بھئی اب دیکھو کہ اینٹیں 3 ہیں سونے کی اور ہم ہیں 2، لہٰذا اب جو ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے یہ سونے کی تیسری اینٹ اس کے حصے میں آئے گی۔ اب یہاں پر چونکہ اس کے اندر لالچ تھا، وہاں پر روٹی کا لالچ، اس نے روٹی کھائی۔ یہاں پر جب مال کی تقسیم کا وقت آیا اور 3 اینٹیں تھی، بندے 2 تھے، حضرت عیسیٰ نے کہا جس نے تیسری روٹی کھائی، تیسری روٹی جس نے کھائی، تیسری اینٹ اس کے حصے میں آئے گی۔ اب وہ بول پڑا، اب اس کا لالچ بول پڑا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا اگر تیسری روٹی تم نے کھائی تھی تو یہ 3 اینٹیں تم رکھ لو، لہٰذا میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں چلوں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلوں گا، چونکہ تمہارے اندر دنیا کی محبت بہت ہے، لالچ بہت ہے، اور آخرت کی محبت تمہارے اندر نہیں ہے، لہٰذا تمہارا اور میرا راستہ الگ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اسے چھوڑ دیا اور چل دیے۔ تو نعمت اللہ جزائری لکھتے ہیں کہ کچھ دیر میں وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ حملہ جب کیا تو کیا دیکھا کہ اس کے پاس 3 اینٹیں ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ تو سونے کی اینٹیں ہمیں مل رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس شاگرد کا وہیں پر قتل کر دیا۔ دیکھیے کہ لالچ انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے۔ وہ 3 اینٹیں انہوں نے ڈاکوؤں نے لے لی، 3 ڈاکو تھے، 3 اینٹیں انہوں نے لے لی اور اس کا شاگرد کا انہوں نے قتل کر دیا۔ اب ڈاکوؤں کے پاس 3 اینٹیں آ گئی، انہوں نے کہا بھئی بہت سخت بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بعد میں ان کو ہم تقسیم کر لیں گے، لہٰذا ایک کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ذرا جا کر بازار سے کوئی کھانے کا انتظام کرو، وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ۔ تو ایک چلا گیا کھانا لینے کے لیے، تو پیچھے جو 2 ڈاکو موجود تھے جنہوں نے اس شاگرد کو، طالب علم کو قتل کر کے 3 اینٹیں ہتھیا لی، تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو اینٹیں 3 ہیں، جسے کھانا لینے بھیجا ہے وہ آئے گا تو ایک اسے دینی پڑے گی۔ کرتے یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو اسے قتل کر دیں گے اور یہ تینوں ہم آپس میں دونوں تقسیم کر دیں گے۔ جو کھانا لینے گیا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اینٹیں 3 ہیں، لہٰذا اگر تقسیم ہوگی تو میرے حصے میں 1 آئے گی، میں کیوں نہ اس کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ 2 جو ڈاکو ہیں وہ دونوں مر جائیں اور تینوں کی تینوں اینٹیں میرے حصے میں آ جائیں۔ اس نے وہاں پر کھانے میں زہر ملایا، وہ 2 ڈاکو اس کو قتل کرنے کی تیاری کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر سے یہ کھانا لے کر آیا، پہنچتے ساتھ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے فوراً قتل کر دیا۔ لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ چلو اس کو تو ہم نے اس کا کام تمام کر دیا، اب 3 اینٹیں بچی ہیں، لہٰذا ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے، لیکن تقسیم کرنے سے پہلے ذرا بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا لیں، اس کے بعد تقسیم کریں گے۔ تو انہوں نے کھانا کھایا، کھانے میں زہر ملا تھا، لہٰذا وہ 2 بھی وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔
حضرت عیسیٰ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد یا جتنا بھی ٹائم لگا، وہ واپس آئے اور اسی مقام سے گزرے اور وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ 4 لاشیں پڑی ہیں. ایک ان کا شاگرد تھا، 3 ڈاکو تھے، 4 لاشیں پڑی ہیں اور تینوں کی تینوں اینٹیں اسی طرح موجود پڑی ہیں. حضرت عیسیٰ وہاں پر پکار کے کہتے ہیں کہ دیکھو لالچ انسان کو کس حد تک تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ جس دنیا کے لیے، جس مال کے حصول کے لیے انسان سب کچھ کر دیتا ہے، بندہ قتل کر دیتا ہے، دوسروں کا حق غصب کر لیتا ہے، دوسروں کو اذیت دیتا ہے، دوسروں کو تکالیف دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مال بھی اس کے حصے میں نہیں آتا. وہ مال کی جس کے لالچ میں وہ سب کچھ کرتا ہے، آخر میں وہ اس مال سے بھی محروم رہ جاتا ہے. لہٰذا سبق یہ ملتا ہے ان تمام واقعات سے اور ان چیزوں سے. انسان اگر سبق سیکھے تو ایک چیز انسان کے سمجھ میں آتی ہے. انسان چونکہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، انسان اگر یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں جب لالچ کرتا ہوں، میں جب لالچ میں اندھا ہو جاتا ہوں اور اندھا لالچ کرتے ہوئے میں دوسروں کا حق بھی کھانا شروع کر دیتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ میری جیب میں آئے، جو کچھ ہے وہ میرے حصے میں آئے، جو کچھ ہے وہ میرے نصیب میں ہو اور باقی دنیا تو بھوکی مر جائے، کسی کے حصے میں کچھ نہ آئے. جب انسان اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، اپنے لیے لالچ کرتا ہے اور لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے کہا کہ لالچ بری بلا ہے. یہ ایسی بلا ہے، ویسے تو ہر چیز جو ہے وہ ہر برائی کو بلا کہا گیا کہ یہ بلا ہے، لیکن لالچ کو کہا گیا کہ یہ بری بلا ہے. یہ بلا تو ہے ہی ہے لیکن بہت بری بلا ہے. لہٰذا یہ لالچ انسان کو انتہائی پستی میں ڈال دیتا ہے، انسان کو ایسی جو ہے وہ گھاٹی میں ڈال دیتا ہے اور ایسی جگہ پر ڈال دیتا ہے جہاں سے انسان پھر نکل نہیں سکتا، جہاں سے انسان باہر نہیں آ سکتا. اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے جب انسان اس حد تک لالچی ہو جائے، اتنا حریص ہو جائے کہ دنیا کی محبت میں انسان اندھا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دنیا کی محبت میں لالچ اس حد تک کر رہا ہے کہ آخرت کو اس نے فراموش کر دی ہے. اور یہ انسان اگر دنیا میں جو کچھ اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں آیا ہے، انسان اگر قناعت کرے، انسان اگر صبر کرے اور جتنا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، انسان اس کو اگر لے لے اور اس پر شکر خدا کرے، یقین جانیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، زندگی میں سکون آ جائے، انسان کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے، انسان کے اندر اطمینان آ جائے. لہٰذا انسان جب لالچ کرتا ہے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور لالچ انسان کو انسانیت کے قتل عام پر جو ہے وہ آمادہ کر دیتے ہیں. آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لالچ کی وجہ سے یہ انسان جو مر رہے ہیں، جو لاکھوں مر رہے ہیں اور لاکھوں اور مرنے کی اطلاعات ہیں، اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے دنیا ہے، اس سب کے پیچھے پیسہ ہے، اس سب کے پیچھے مال ہے، اس سب کے پیچھے اختیار ہے، اس سب کے پیچھے پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے. گویا انسان اپنی انفرادی حیثیت میں ہو یا انسان پوری ایک دنیا کی ذمہ داری اس کے پاس ہو، اپنے ملک کی ذمہ داری اس کے پاس ہو، یا کوئی ایسا اختیار اس کے پاس ہو کہ جو انسان دوسری انسانیت کو اپنے سامنے محکوم سمجھتا ہو، ہر حساب سے، ہر جگہ پر، ہر منصب پر، ہر عہدے پر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں لالچ کا عنصر موجود رہتا ہے جو انسان کو تباہی و بربادی پر آمادہ کرتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرنے والے تو مرتے ہی ہیں لیکن لالچ کرنے والا خود بھی زندہ نہیں رہتا. اگر لالچ کرنے والا یہ سمجھ لے، اس کہانی کی طرح کی جو میں نے آپ کی خدمت میں حکایت عرض کی ہے، کہ لالچ کرنے والا اگر یہ سمجھ لے کہ مرنا میں نے بھی ہے، کتنا لالچ کروں گا، کتنا لوگوں کا مال کھا لوں گا، کتنا لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، کتنی لوگوں کی جیبیں کاٹ لوں گا، آخر میں انجام میرا بھی موت ہے. اور وہ موت جو بھیانک موت ہے، لالچی کی موت بھیانک موت ہے. لالچی کی موت انتہائی اذیت ناک اور کربناک موت ہے. دنیا میں بھی لالچی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ذلیل ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا. آخرت میں لالچی کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن دنیا میں اگر انسان لالچ کو چھوڑ دے اور جو اس کو ملا ہے، جو اس کے نصیب میں ہے، جتنا اس کا حصہ ہے، اس پر انسان قناعت کرے، اس پر انسان صبر و شکر کرے، یقین جانیے انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے، انسان کی زندگی میں سکون آ جائے. یہ جو بڑے بڑے دولت مند افراد جو رات کو جنہیں نیند نہیں آتی ہے اور بڑی بڑی گولیاں اور وہ میڈیسنز پر ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے، بنیادی اس کی وجہ یہ ہے اس کے پیچھے لالچ ہے. انسان جب لالچ کرتا ہے اس کے دن کا سکون بھی اڑ جاتا ہے، اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور ہر وقت اس کے سر پر ایک گویا تلوار لٹک رہی ہوتی ہے
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہیں یہ چھن نہ جائے، کہیں جو میرے پاس ہے کوئی اور نہ لے جائے، کہیں میرا حصہ چھن نہ جائے۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اس وقت ڈپریشن میں چلے گئے صرف اس وجہ سے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ چھن جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ انسان اگر اپنے تے یہ سوچ لے کہ جس خدا نے آج تک زندہ رکھا تھا، تھوڑا کھایا بہت کھایا جیسے تیسے زندگی گزری حالات جیسے بھی ہوں گے، وہ خدا ہی میری مدد کرنے والا ہے، وہ خدا ہی مجھے زندہ رکھنے والا ہے، جیسا بھی ہوگا میں بھی دنیا کے ساتھ ہوں، تو انسان کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جب لالچ کرتا ہے کہ مارکیٹ گر رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، جب انسان کی پوری نظر دنیا پر، مال پر اور مال کو حاصل کرنے پر اور اس لالچ میں ہوتی ہے، انسان کے پاس جو ہوتا ہے اس کا بھی مزہ جاتا رہتا ہے۔ لالچ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ موجود ہے انسان اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس سے بھی انسان آرام اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب انسان کے اندر قناعت آ جاتی ہے تو جو کچھ اس کے پاس روکھی سوکھی ہے وہ اس پر بھی اطمینان قلب ہے، اس کو وہیں پر سکون اور چین نصیب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی حد تک اگر آپ کی خدمت میں یہ میسج پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہم نے قناعت کو لے کر آنا ہے، صبر کو لے کر آنا ہے، دوسروں کو دیکھ کر ہم نے اس ایسی دوڑ میں نہیں چلے جانا کہ جو مال بٹورنے کی دوڑ ہے، جو لالچ کی دوڑ ہے، جو دنیا کا حرص ہے۔ اگر ہمارے اندر اطمینان قلب آ جائے، اگر ہمارے اندر شکر کا جذبہ آ جائے اور قناعت آ جائے، یقین جانی ہماری دنیا تبدیل ہو جائے گی اور اسی سے ہماری آخرت بھی انشاءاللہ منور اور روشن ہو جائے گی۔ میں آخر میں دعا گو ہوں استغفار گروپ کے منتظمین کے لیے، آپ تمام برادران و خواہران کے لیے جو اس میں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکال کر آپ آتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ خداوند متعال آپ سب پر، آپ کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اور خداوند متعال ہمارے دلوں سے دنیا کا لالچ نکال دے اور آخرت کا لالچ، دیدار محمد و آل محمد کا لالچ ہمارے دل میں آ جائے، وہ ان پاک ہستیوں کی زیارت کا لالچ ہمارے دل میں آ جائے کہ جو نیک ہے، جو اچھا ہے، خداوند متعال ہماری زندگیوں میں انقلاب بپا کر دے، ہماری زندگیوں میں نورانیت آ جائے، معنویت آ جائے، اور دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص اور دنیا کی تمام ہمارے دل سے ختم ہو جائے۔ صغیر و کبیرہ ہمارے گناہ خداوند متعال بخش دے، کورونا کے مر سے ہم سب کو نجات دے، اور جو دنیا اور دولت کے لالچ میں کورونا کو پھیلا رہے ہیں یا انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کو ہدایت کرے، اور اگر ہدایت کے قابل یہ نہیں ہے تو خدا انہیں ان کے لالچ کی سزا دنیا میں دے، ظلم کرنے والوں کو خدا عبرتناک سزا دے، اور مظلوم جو بیچارے بے گناہ مر رہے ہیں خدا ان سب کا حامی و ناصر ہو، مظلوموں پر خدا کی رحمتیں ہوں، اور ظالم کو خدا عبرتناک سزا دے۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، خداوند متعال ہمارے مرحومین کو جبارے معصومین میں جگہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔